ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے عالم آخرت کا ایک عجیب نقشہ قرآن میں کھینچا ہے اور ہمیں بتایا ہے کیسا عالم ہوگا، کیسے منازل ہوں گے، کیسے مقامات ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کیسے کیسے اندھیرے ہوں گے، اور ساتھ میں اس کا علاج بھی بتایا کہ اس سے نکلنے کے راستے کیا ہوں گے، اور پھر فرمایا عالم آخرت کی جتنی تنہائیاں ہیں، جتنے اندھیرے ہیں، جتنے سخت مقامات ہیں، ان سب کے لیے راستے جو نکلتے ہیں وہ دنیا میں اعمال کے کرنے سے نکلتے ہیں۔ ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے اللہ پاک ہمیں کوئی الگ تلگ راستہ نہیں، وقت نہیں دے گا کہ ہم تیاری کریں، بس اس کے لیے اللہ نے تیاری کا ہمیں یہی وقت دیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ اصل میں آخرت کی تیاری کا اللہ پاک نے ایک موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ مولانا روم نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، فرمایا ایک شخص تھا، اس کو ایک خوبصورت سا موتی یا ہیرا کہیں سے مل گیا، جواہرات، مجوہرات یا سونا چاندی کی کام کرنے والے، ایمانداری کا وقت تھا، فراڈ کا وقت ہوتا ہی نہیں، دھوکے کا وقت ہوتا ہی نہیں کہ کسی کے اصل سونے کو پتل بتا کر لوٹ لیا جائے، ایسا وقت ہوتا ہی نہیں، صحیح مسلمانیت کا وقت تھا۔ مختلف مجوہرات کے پاس لے کر گیا، سب نے دیکھ کر کہا بہت قیمتی ہے، ہم اس کی قیمت نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی کہہ دیتا کہ ہم آپ کو 1 کروڑ روپے دیتے ہیں، 2 کروڑ دینار دیتے ہیں، اتنا ارب درہم دیتے ہیں، شاید یہ خوش بھی ہو جاتا، لیکن نہیں، وہ اخلاص کا وقت تھا، سچے مومن تھے، فراڈ نہیں تھا۔ لوگوں نے دیکھ کر یہ سوچا کہ بھئی نہیں، یہ بہت قیمتی ہے، ہم اس کا قیمت نہیں دے سکتے۔ کسی نے آخر میں مشورہ دیا، تم ایک کام کرو، بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، اس کے خزانوں میں اس کی قیمت موجود ہے۔ بادشاہ کے بھی دربار کے ایک وقت لگتا تھا، جو عام فریادی آ کر اپنی فریاد بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے، یہ بھی پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے ایک ہیرا موتی ملا ہے، لوگ اس کی قیمت نہیں بتاتے، کسی نے آپ کا خزانہ بتایا کہ وہاں اس کی قیمت ہوگی، یہ آپ لے لیں اور مجھے اس کی قیمت دے دیجیے۔ کہا دکھا دو۔ جب دکھایا، اپنے ماہرین کو بلایا کہ بھئی دیکھو کیا چیز ہے، دیکھا، وہ سب نے کہا اوہو، قیمت ادا نہیں ہو سکتا، بہت نایاب چیز اس کو ملا ہے، بہت نایاب چیز۔ بادشاہ نے وہ لے کر اپنے پاس رکھ لیا اور لانے والے سے کہا ہم آپ کو اس کی قیمت اس طرح دیتے ہیں کہ ہمارا، چونکہ وہ بینکوں کا دور تو صحیح نہیں کہ کاغذوں کی لین دین ہوتا تھا، وہ تو سونے چاندی کے لین دین ہوتا تھا۔ درہم چاندی کا سکے کا نام تھا، دینار سونے کے بنے ہوئے سکوں کا نام تھا۔ اسی ترتیب کے ساتھ وہ سکے چلتے تھے، یہ کاغذ کے روپے نہیں تھے اس وقت میں۔ تو اسے کہا کہ بھئی ہمارے خزانے، جو جہاں میرے خزانے پڑے ہیں، سونے، جواہرات، ہیرے ہیں، بہت کچھ ہے، ہم اس میں تمہیں چھوڑتے ہیں، داخل ہو جاؤ۔ 8 گھنٹے تمہیں وقت دیتے ہیں، جتنے میرے خزانے سے لے جا سکتے ہو لے جاؤ، یہ تمہاری
اس موتی کی قیمت ہو جائے گی۔ اس کو چھوڑ دیا، ہاں اس کے بعد پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا، چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد آیا، دیکھا بہت خزان ہے، اس نے کہا کہ 8 گھنٹے میں کتنا لے کر چلے جاؤں، تو زندگی کیا آنے والی نسلوں کی، بس 1 گھنٹہ بھی میرے لیے بہت ہے۔ مسری پسند آ گئی، اس پر سو گیا، کچھ دیر دیکھوں بادشاہ کی مسری کیسے، پالنگ سو گیا۔ سونے میں 8 گھنٹے اس کی گزر گئی، دربار آیا، اٹھو بھائی 8 گھنٹے پورے ہو گئے، اس دروازے سے نکلو، جہاں سے آئے تھے وہاں سے نہیں جا سکتے ہو، وہاں چلے جاؤ۔ اوہو، میں نے کوئی چیز نہیں اٹھایا، مجھے جاتے ہوئے ایک چاندی کا ٹکڑا لینے دو، ایک سونے کا نہیں 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 نہیں، یہ 8 گھنٹے تم کیا کرتے رہے، سونے میں گزار دی۔ کفے افسوس ملتا رہ گیا، دروازے سے خالی ہاتھ نکل آیا، کچھ بھی نہیں لگا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، یہ میں نے ایک مثال دے دی، اللہ رب العزت نے ہمیں کسی کو 60 سال، کسی کو 55 سال، کسی کو 70 سال، خصوصاً فرماتے ہیں میری امت کی سنت عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، کسی کی 50 سال، مختلف عمریں لے کر ہم آئے ہیں، اور اللہ نے اپنے خزانوں میں ہمیں چھوڑ دیا۔ کماؤ جتنا کماتے ہو، کماؤ جتنا کماتے ہو، اور اس وقت میں جتنا تم نے کمائی کر دیا اس کی قیمت ہم عالم آخرت میں پھر دیں گے، یہاں نہیں، اس کی قیمت یہاں نہیں دے سکتے۔ ایک ذرہ بھی یہاں کی کسی نیک عمل کا قیمت ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تھے نہیں جا رہے تھے، ایک شخص رات سے ملے، یا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہ موسیٰ نے کہا کہ جا رہا ہوں اللہ کے پاس۔ کہ موسیٰ اللہ سے میری فریاد کر لینا، کچھ بھی نہیں ہے، بچے بہت ہیں، کچھ اللہ پاک دیوے دنیا میں، بچوں کو سنبھال۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی طور سے آ رہے ہیں، اس فریادی کی بات یاد آ گئی، اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ توڑ دوں یا زیادہ دوں؟ کہ اے اللہ جب دینا ہے تو زیادہ دے دیجئے۔ فرمایا ہم نے دے دیا۔ 8-10 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تو یاد آیا، بھئی وہ کتنی مزے میں ہوگا جس کے لیے میں نے کوئی طور میں اللہ سے درخواست کی تھی۔ گیا اس کے دروازے پر حال احوال کرنے کے لیے، ٹک ٹک، بیٹا نکل آیا، کیا حال ہے؟ بس ٹھیک کے گزر رہے ہیں اللہ کے نبی۔ والد کیسے؟ والد کو تو آج 10-12 دن ہو گئے انتقال فرمایا۔ سوچا یہ تو وہی دن ہے جو میں نے اللہ سے کہا تھا، یا اللہ اس کو واپس بخشا دے، وہی دن اس کے انتقال کا دن ہے۔ یا اللہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے تو کہا تھا اس کو زیادہ دے۔ کہا موسیٰ ہم نے کہا تھا کہ توڑ دوں یا زیادہ دوں؟ تو نے کہا زیادہ دے۔ اگر ہم زیادہ دیتے پورا دنیا میں ہے یعنی پورا دنیا اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنے پاس بلایا، ہم نے کہا جتنے چاہے لے لو۔ ہمیں نمائی اللہ چسل ارے رائے کا بس ودے نہیں خبر جیارا کسل ارے رائے کا نکا اللہ دیر رائے کی نپا کم دی کی بھی زی استا 1 لاکھ روپی در خاصی پا بینکو گرد استا تا خود 1 لاکھ روپی شعور زی نستا اور تب دا اللہ پاک خزانے چیری دی ہمارے ساتھ تو 1 لاکھ روپی کی ہم بینکوں میں مارے پھرتے کس بینک میں رکھے 1 لاکھ روپی اگر اللہ وافر مقدار میں دے کہاں رکھیں گی جگہ ہے؟ اللہ نے دینا ہے، یہ ہماری نمازیں ہماری عبادتیں عبث نہیں جا رہے، خدا کی قسم یہ ایک ایک چیز اللہ کے پاس درج ہو رہا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قبر کا اندھیرا ہے، اللہ اکبر، قبر کا اندھیرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یا جنت کی باغوں میں ایک باغ ہے، خدا نہ کرے یا جہنم کی گڑھوں میں ایک گڑھا ہے، اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو۔ قاضی صاحب صاحب رحمۃ اللہ نے جو واقعہ سنایا اس کا آخری ٹکڑا عرض کرتا ہوں کہ یو پی کے علاقے میں کھانے کے دوران ایک شخص، ہر یو پی کے کھانے کس قدر
یعنی یہ میرے اردو سپیکنگ والے معاف کریں، ان کی کہانی کس قدر مٹی اور مسالے والے ہوتے ہیں، کم از کم میرے لیے تو زہر سے کم نہیں ہوتے، میں تو بالکل زبان پہ رکھ نہیں سکتا ہوں، کتنی مرچیاں ہوتی ہیں ان کاموں میں۔ ایک دفعہ فیصل آباد کانفرنس میں جا رہے تھے، ساتھیوں نے کہا یہاں کسی ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، میں نے کہا کھانا کھاتے، ایک لقمہ کھایا تو میرے دماغ الٹ ہو گیا، بورچی کو مارنے لگا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ پھر جب ٹھیک ہو گیا میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا میری مرچی نے میرے دماغ ہی الٹا دیا تھا۔ اصل یہ لوگ کیسے کھاتے ہیں میرے علم میں نہیں، میرا بس چلے تو میں چینی ڈال کر کھاؤں، لیکن ڈاکٹر تجھے شوگر ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ تو کہا وہ یو پی کے کھانا کھا کر ایسا مٹھاس نہیں تھے۔ ارے طیب صاحب میرے سامنے جس طرح امام احمد بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں، اس طرح ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ارے طیب صاحب یہ 1974 کی بات کر رہا ہوں، میں طالب العلم تھا، خالی منہ چاہتے، داڑھی نہیں تھی میری اس وقت، ایک چپائی پڑا تھا، قاری طیب صاحب بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر، اس وقت ذہن میں محفوظ ہو گیا۔ اگرچہ ان کی بعض کتابوں میں یہ واقعہ پھر آیا، لیکن میں نے خود ان سے سنا۔ فرمایا وہ جو کھانے کے ساتھ مٹھاس کا ذائقہ لیتا تھا، میں نے کہا میاں کیا کر رہے ہو، اتنے سخت مرچوں والا کھانے اور تم مٹھاس کے ساتھ کھا رہے؟ جیسے قاری صاحب واللہ کسی لقمے میں بھی مجھے مرچی نہیں لگ رہی ہے جیسے میں کوئی مٹھائی اس کے ساتھ لے رہا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کاکر صاحب کھانے کی بات واقع بیان کرتے، مختصراً یہ کاکر صاحب میں گرگن تھا، قبریں بناتا تھا۔ ایک دن لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ 5-6 بندے کہ بھئی ایک قبر کھودنا، کہتے میں نے قبر کھودا۔ میں نے کہا جس طرح پوچھتے ہیں گورکن بھئی قد کیا ہے، لمبا ہے چھوٹا ہے، اس کے مطابق بنائے۔ کہتے انہوں نے میری طرف ایسا دیکھا اور کہا تمہارے خط کے برابر ہے۔ کہتے میں نے اس کو بنا لیا، عین دوپہر کا وقت تھا، سورج تقریباً زوال ہو چکا تھا، میں نے لحد بنا لی اور میں اوپر کر کے دیکھنے لگے کہ وہ لوگ آ رہے کہ نہیں، کوئی دور سے کوئی نظارہ نہیں تھا، تو میں لاحت میں سو گیا دیکھنے کے لیے کہ قبر پورا ہے یا نہیں۔ پاؤں بھی میں نے سیدھے پھیلا دیے، سر بھی میں نے سیدھا کر کے یوں لاحت میں سو گیا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ قبر تو بہت اچھی بن گئی۔ کہتے قاری صاحب سر کی طرف مجھے سوراخ نظر آیا، ایسا لگا میں ایسا دیکھ رہا تھا سوراخ کے اندر نیچے چلا گیا۔ پھر قبر بھی بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، ایک بہت بڑے باغ میں جا رہا تھا، دور سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، ایسے باغات تھے ایسے، کہتے دل چاہا کوئی پھل لے لوں، پھر دل میں کہا کہ نہ لوں، مالک سے اجازت لے لوں۔ انگور جو دیکھا میں برداشت نہیں کر سکا، جا تو شخص کی طرف تھا جو تلاوت کی آواز آ رہی تھی، لیکن انگور برداشت نہیں کر سکا، ایک دانہ اٹھا کر اس زبان پہ میں نے رکھا، ایسا دھماکہ ہوا جیسے کوئی بم پڑ گیا ہو۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں قبر سے باہر تھا۔ قاری صاحب وہ انگور کا دانہ آج تک میری زبان سے اس کی مٹھاس نہیں گیا۔ اللہ کبھی کبھی نظارے دکھا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا خدا نہ کرے جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اللہ کبھی باغ دکھا دیتے ہیں، اس کو دکھانے والوں کو دکھایا، بہت سے ایسے واقعے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ قبر کی اندھیرا کیسے ختم ہوگا؟ قل صراط یوم تری المؤمنین، اہل ایمان کو دیکھے گا، وہ جہاں بھی جائیں گے اس کے ایمان کی روشنی اس کے ساتھ ہوگی، اس کے اعمال کی روشنی اس کے ساتھ ہوگی، اس کے قرآن کی تلاوت کی روشنی، نفلوں کی روشنی، زکوٰۃ کی، روزوں کی، حج کی، عمروں کی روشنی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پل صراط انتہائی اندھیرے پہ ہے اور سخت راستہ ہے، صرف وہی پار کرے گا جس کے پاس اعمال کی روشنی ہوگی جو دنیا سے لے کر گیا ہو۔ فرمایا کسی کی روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنا ہوگا کہ بس سامنے تک نظر آئے گا، کسی کے اتنا ہوگا کہ مدینے کے اختتام تک، کسی کے اتنا روشنی ہوگا کہ مدینے سے مکے تک، فرمایا کسی کے پاس اتنا روشنی ہوگا جیسے مدینے سے عدن یمن تک۔ اعمال کی بات ہے، کتنا عمل یہ کر کے گیا ہوگا۔ نماز کو فالتو چیز مت سمجھو،
قرآن کی تلاوت کرتے رہو. اللہ سے دنیا میں سیلا مت مانگو. خدا کی قسم اگر پتہ چلے کہا کہ ہم جو دعائیں مانگتے ایورا سب دعاګانې مې وکړو اوس مې زړه نه غواړي چې زه دعا وکړم. ما یې ولې خو یو هم نه قبلېږي پر کومه ولاړې دا دعاګانې. هی مسلمانه ته خو دعا کوه خو د خدای څه غواړې. یا مولوي صاحب سره به زه ستړی شم دغسې وایو ذرا بس ستړی شم کہ تک گئے اور دعائیں نہیں مانگ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن جو دعائیں اللہ نے اس بندے کی آخرت کے لیے ذخیرہ کیے ہوں گے یہ آخرت میں اپنی دعاؤں کے صلے کو جب دیکھے گا یا اللہ یہ کیا ہے اللہ فرمائیں گے تیرے اعمال کمزور تھے ہم نے تیری دعائیں آخرت کے لیے رکھ لی ہے یہ تمہاری دعاؤں کا صلہ ہے. یہ کہے گا یا اللہ کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اللہ سب کے سب کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دے. یہ مت دیکھو قبول ہے یا نہیں بس کرتے رہو دعا. ہر نماز کے بعد مانگتے رہو ہر قرآن کی تلاوت کے بعد مانگتے رہو ختم قرآن کے بعد دعا مانگتے رہو اور افطار کے وقت دعا مانگتے رہو. بھول جاؤ اس کو پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں. آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بھائی جو سمیع بصیر ہے. آپ کے دل میں کیا رہے. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی نا کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. جب اس نے رات کی تنہائی میں بیت المقدس کی مسجد میں سجدے کی حالت میں دائیں بائیں بھی دیکھ رہے تھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے لب بھی نہیں ہل رہے تھے یحییٰ کے لیے دعا مانگی یا اللہ بیٹا چاہیے. اللہ نے فرمایا بوڑھا زکریا جس کی بال چاندی کی طرح سفید ہو گئے تھے اور جس کی کمر جھک گئی تھی اور جس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھی اتنی ندان خفیہ کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے کوئی سن کر مجھے پاگل نہ سمجھے کہ بوڑھا زکریا کو دیکھو اس عمر میں دعائیں مانگ رہے. ارے چھوڑ دیجیے عمر کی تقاضوں کو اللہ سے مانگتے رہے. اللہ تو تنہائیوں میں دل کی پکار کو بھی سنتا ہے. جائے کہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور ہلتے ہوئے لب وہ اللہ نہ سنے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. ڈر بھی رہے ہوں گے اللہ کہ پرصراط پہ میری یہ روشنی بجھ نہ جائے. اللہ فرمائیں گے بے فکر رہو بے فکر یہ روشنی بجھے گی نہیں. کچھ منافقین کہیں گے رک جاؤ میرے مسلمان بھائی اس روشنی میں ہم سفر کرتے ہیں. ان سے کہا جائے گا تمہارے اپنی روشنی کہاں ہے. کہا ہمارے اپنی تو نہیں ہے. کہا پھر جاؤ التمسوا نورا پیچھے جاؤ وہاں سے اپنی روشنی ڈھونڈ کر لاؤ. یہ جائیں گے روشنی کہاں ہے وہ کہیں گے بھی روشنی تو پیچھے تمہیں دنیا میں کہا گیا یہ روشنی تھی تمہیں دنیا سے لانی چاہیے تھی لے کر نہیں آئے. نہیں ہم نے نمازوں کو ایسے ہی سمجھا قرآن کی تلاوت کو ایسے ہی سمجھا روزوں کو عبادت سمجھا زکوٰۃ کو ایسے ہی خواہ مال کا تاوان سمجھا اور حج اور عمرے کو ہم نے سمجھا کہ یہ تھکاوٹ ہے. ہم تو یہ سمجھتے رہے اللہ وہ تو تمہارے پل صراط کی روشنی تھی. حضور فرماتے جو جمرات کو پتھر مارتے ہیں شیاطین کو حج کے دنوں میں ایک ایک پتھر پل صراط پر روشنی دے رہا ہوگا. جس کی بال حالت اسلام میں سفید ہو گئے اس کے ایک ایک بال کی سفیدی پل صراط پر روشنی دے رہا ہوگا. جس نے حج کے موقع پر اپنی بال سرے سے صاف کر لیے اس کا ایک ایک بال پل صراط پر روشنی دے رہا ہوگا. کیا سمجھتے ہم نے سمجھے کہ بس حج کے موقع پر ہم نے بال صاف کر دیے چلے گئے. نہیں یہ اللہ کے پاس جمع ہو گئے. اس کی روشنی کا منظر ہمیں آخرت میں ملے گا. بس میرے محترم دوستو اس رمضان المبارک کے آخری ایام کو گزرنے مت دو جب تک اللہ سے ہم مغفرت نہ کرائے اپنی رحمت سے اپنے دامن کو بر نہ دے. جب تک اللہ سے ہم جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل نہ کرے ہم اس وقت تک ان دنوں کو گزرنے نہ دے. یقین ہو جائے باب الریان سے داخلہ مل گیا ٹکٹ مل گیا بس جب تک یہ یقین نہ ہو ہم ان ایام کو گزرنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ عزم یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے. اللہ ہماری بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے کہ میرا بندہ
نفس بھی ہے، ظاہری دشمن بھی ہے شیطان. ہمارے ایک ساتھی شاید اربٹ اور جمعے میں تھا، وہ بیچارہ چلا گیا چائنا، واپس میں گرفتار کیا. میں نے کہا کیوں گرفتار کیا؟ کہتے تمہاری داڑھی ہے، یہ دہشت گردی کی علامت ہے. کہتے نہ صرف میری داڑھی کو صفا کروایا اور اوپر سے جیل میں ڈالا داڑھی کی وجہ سے. اللہ، اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہوگی، اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہوگا. چھوڑ دیے پاکستان آ کر، لیکن یہ دین بڑی قربانیاں مانگتا ہے. یہ تو ایسے ہم کہتے چین ہمارا دوست ہے، چین سے بڑا دشمن ہمارا کوئی نہیں. جانے دو ان باتوں کو، ہمارا دوست صرف اللہ ہے بس، باقی سب خولی خالی بات ہے. اس دنیا میں کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، سب پیسوں کے بچے ہیں. دوست ہے تو اللہ ہے، دوست ہے تو اللہ کا حبیب ہے. اللہ عمل کی توفیق. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ ضرور شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی ابراہیم. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ اخلاص قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ. قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد. سورۃ علم نشرح 1 مرتبہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك مع الوسيل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. اللهم صل والله ذو فضل على المؤمنين والله اللهم صل. انا لله وانا الیہ راجعون. اللہ ابھی آنکھیں بند کیجیے کچھ دیر کے لیے، دل میں متوجہ ہو جائے. ہمارا دل دھڑک رہا ہے، یہ دھڑکن کر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. صحت مند آدمی کا دل 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. گویا 72 مرتبہ 1 منٹ میں دل کرتا ہے اللہ 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 اللہ. دل بکا 10 بکار دل بیار. ہاتھ کام میں مصروف ہوتے، دل اللہ کے ذکر میں 24 گھنٹے ہر آن. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کل احیان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے. وہ یہی ذکر قلبی ہے. ہم کام میں مصروف ہوتے ہیں، دل اللہ کی یاد میں. اس کو کبھی دیکھ لیا کرے، واقعی میں کام میں ہوں، میرا دل اللہ کا ذکر میں مصروف ہے. آپ کی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی. کچھ دیر کے لیے اس کیفیت میں بیٹھ جائے، اللہ کی رحمت بارش کی مانند برسی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل 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 خوش ہو، بدن خوش ہو. وہی ہر سے ڈیر دی دازنے میں خوشحالی نہ کری. وہی باہر چیز بہت بہت کچھ ہے، لیکن دل خوشی کا راستہ بھول چکا ہے. اس لیے ہم نے اس کو اللہ کے ذکر کی طرف توجہ نہیں دلایا. اس کو اللہ کے ذکر پر لگاؤ. جب دل خوش ہوگا تمام کام خوش اسلوبی سے اللہ انجام تک پہنچا دیں گے. توجہ دل کی طرف. اللہ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين.
اللہم صلی علی سیدنا الہ العالمین ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، جان بوجھ کر ہوئے ہوں انجانے میں ہوئے مولا معاف فرما الہ العالمین، تمام کوتاہی تقصیروں کو معاف فرما یا اللہ، اپنی محبت کا ذرا نصیب فرما دے، اپنی محبین کی محبت نصیب فرما دے، ان اعمال کی محبت نصیب فرما دے جو ہمیں تیرے قریب کر دے الہ العالمین، کرم رحم عافیت خیر کا معاملہ فرما یا اللہ، یہ تیرا عظیم مہینہ ہم سے یوں ہی گزر گیا، کچھ بھی نہ کر سکے، نفس نے کچھ کرنے نہیں دیا، ہم نے کہا ابھی قرآن کھولتے ہیں یا اللہ، دوسرے کام میں اس نفس نے الجھا دیا، ہم کہتے اب ذکر کچھ کرتے ہیں، نفس کہیں اور لے کر چلا گیا یا اللہ، ہم تیرے طرف آنا چاہ رہے تھے، نفس ہمیں تجھ سے دور کہیں اور لیتا گیا الہ العالمین، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے یا اللہ، ہم جیسے بھی ہیں پر بندے تو تیرے ہیں یا اللہ، ہماری گناہ اگر بہت ہے، اتنے ہیں مولا کہ زمین و آسمان کے خلا میں بھی نہ سہ سکے مولا، تو دگنی رحمت لے کر انتظار کر رہا ہے یا اللہ، ہماری گناہوں کے ایسی تیسی کر دے کہ کوئی گناہ ہماری دامن میں باقی نہ رہے، کندھوں پہ باقی نہ رہے، اپنی رضا کا پروانہ دے دے یا اللہ، رمضان المبارک کی گزرتے گزرتے ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے یا اللہ، رمضان المبارک کی گزرتے گزرتے باب الریان سے داخل ہونے کا ٹکٹ عطا فرما دے یا اللہ، رمضان المبارک کی گزرتے گزرتے ہمارے دلوں کو صفت تقوی سے آراستہ کر دے یا اللہ، رمضان المبارک کی گزرتے گزرتے ہمارے دلوں کو ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما دے، حسد، بغض، نفرت، چغلی، بہتان، غیبت یا اللہ، ان سب سے ہماری دلوں اور بدن کی حفاظت فرما دے، اس لیے یا اللہ، ہمارے بدن بڑے کمزور ہے، ہم جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں رکھتے، اے اللہ، بس ہمیں گناہ کا موقع ہی نصیب نہ فرما یا اللہ، تو رحم کرم عافیت خیر کا معاملہ فرما دے، تمام بے اولاد کو نیک اولاد، جن کی اولاد ہے ان کو نیک صالح بنا دے یا اللہ، جن کی شادیوں کی عمریں پہنچ گئے ہیں، مناسب حال رشتے نہیں مل رہے یا اللہ، ان کو عافیت کے رشتے نصیب فرما دے، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں آباد ہو گئے مولا، ان کو اپنی گھروں میں اپنی گھروں جیسے محبتیں نصیب فرما دے الہ العالمین، اس رمضان المبارک کی اختتامی لمحات کو عافیت اور خیر کے ساتھ گزار دے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ خوش